हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मसादिर के सबक नंबर 4 का। इसमें आज हम वो मसादिर पढ़ेंगे कि जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज मैंने यहाँ सबसे पहले कुछ मसादिर लिखे हैं। देखिए, यहाँ है फरिस्तादन। आगे हम इनके जुमले पढ़ेंगे। फरिस्तादन का मतलब होता है बेचना, भेजना। याफ्तन का मतलब होता है पाना या हासिल करना। शुस्तन का मतलब होता है दोहना। दुज़दीदन का मतलब होता है चुराना। खास्तन का मतलब होता है चाहना। कुश्तन का मतलब होता है मारना। तरसीदन का मतलब होता है डरना। अब अगर हम इन पे जुमले बनाने की कोशिश करें तो बना सकते हैं। अगर कोशिश करें तो बना सकते हैं। जैसे कि आगे भी कुछ दिए हैं। आजमूदन का मतलब होता है आजमाना। आरास्तन का मतलब संवारना या सजाना। हिंदाफ्तन का मतलब फेंकना या डालना। उफ्तादन का मतलब होता है गिरना। आफरीदन का मतलब पैदा करना या तख्लीक करना। बोसीदन का मतलब होता है चूमना। तो ये कुछ मसादिर हैं। इन्हीं मसादिर के आज हम मुजारे और हासिल मस्तर के साथ पढ़ेंगे, और एक अहम सेंटेंस हम इसका बनाएंगे, वो पढ़ेंगे, जो रोज़मर्रा में भी इस्तेमाल होने वाला हो। तो ये है सबसे पहला याफ्तन के बारे में जो हमने पढ़ा। याफ्तन का मतलब होता है पाना। मुजारे इसका याबद आता है, और हासिल मस्तर इसका याफत आएगा। जुमला है हरकस तलाश कुनत। हरकस तलाश कुनत सर अंजाम राह मुवफ़्फ़ियत रा याबद, कि जो शख्स कोशिश करे आखिरकार कामयाबी का रास्ता पा लेता है, पाना। तो याबद आएगा, यानी याफ्तन का मतलब होता है हासिल करना, और इसका मुजारे जो आता है याबद आता है। याबद का मतलब होता है पा लेना। ठीक है। कि हर कस तलाश कुनत, जो शख्स, जो कोई भी कोशिश करे, तलाश करे, सर अंजाम आखिरकार उसका जो अंजाम होता है, राह मुवफ़्फ़ियत कामयाबी की राह पा लेता है। अगला मस्तर है फरिस्तादन। फरिस्तादन का मतलब होता है भेजना, और मुजारे आएगा इसका फरिस्तद। ये फरिस्तद इसका मुजारे आएगा। तो जुमला क्या है इसका कि ओ नामाई मुहिम बेदोस्त खुद फरिस्तद। ओ नामाए मुहिम, नामाए मुहिम क्या मतलब है कि मुहिम का मतलब होता है अहम। बेदोस्त खुद अपने दोस्त, अपने दोस्त को भेजा। क्या भेजा? नामी किसे कहा जाता है? खत को। वो नामाए मुहिम, कि वो अपने दोस्त को एक अहम खत भेजे, या वो अपने दोस्त को एक अहम खत इरसाल करे। वो अपने दोस्त को एक अहम खत भेजे, या ये कह सकते हैं कि वो अपने दोस्त को एक अहम खत इरसाल करे। अगला है शुस्तन। शुस्तन का मतलब होता है धोना, और इसका मुजारे क्या है? शोयद। हासिल मस्दर आएगा शुस्त शौ। जुमला क्या है इसका? ओ दस्तहाय खुदरा बआब पाक शोवीत। शो यद आएगा यहाँ, शो यद। शो यद, या के ऊपर जबर, दाल साकिन। कि वो दस्तहाय खुदरा, कि वो अपने हाथों को बा आब पानी के जरिए से, पाक शोयद ही पाक या साफ कर रहा है या धो रहा। वो दस्तहाय खुद, कि वो अपने हाथों को बा आब, आब के जरिए पाक शोयद दोहले, पाक करे, या वो अपने हाथ पानी, साफ पानी से धोता है। इस तरह भी, क्योंकि मुदारे है तो ये हाल में भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें अलग एक मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल होता है। तो इसके मीनिंग जो है यहाँ होता है, या जैसे यहाँ है कि वो दस्ताए खुद रा बा आप पाक शोयद, कि वो अपने हाथ साफ पानी से धोए, वो अपने हाथ साफ पानी से धोता है। तो जैसे भी इसमें मी का इस्तेमाल हो तो प्रेजेंट बन जाएगा। अगला है दुज़दीदन। दुज़दीदन का मतलब होता है चुराना। मुजारे क्या है? दुज़दद। दुज़दद आए। हासिल मस्तर दुज़दी। सेंटेंस है दुज़्द शबाने अम्वाल मुर्दम रा दुज़दद। दुज़दद, दुज़दद मुजारे है चोर। रात के वक्त शबाने, शब, शब कहते हैं रात को, और शबाने, शबाने रात के वक्त। अम्वाल मुर्दम, लोगों के का माल। अम्वाल यानी माल, लोगों का माल चुरा ली।
اموال مردمرہ لوگوں کے مال کو چراتا ہے، ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چور رات کی تاریکی میں لوگوں کا مال چراتا ہے۔ اگلا مصدر ہے خواستن۔ خواستن کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور اس کا مضارع آئے گا خواہد، حاصل مصدر آئے گا خواہش۔ جملہ ہے انسان ہمیشہ زندگی آرام را خواہد۔ خواہد یعنی چاہنا، کہ انسان ہمیشہ پرسکون زندگی چاہتا ہے۔ انسان ہمیشہ زندگی آرام را خواہد، کی پرسکون زندگی چاہتا ہے کون؟ انسان۔ اگلا مصدر ہے کشتن۔ کشتن کا مطلب ہوتا ہے مار ڈالنا، مضارع کیا آئے گا کشید، حاصل مصدر آئے گا کشیت۔ جملہ ہے جنگ بے گناہان را کشید، کہ جنگ بے گناہ لوگوں کو مار دیتی ہے۔ بے گناہان را کشید یا کشید، کشید آئے گا، کشد آئے گا یا کشید آئے گا، کیا آئے گا یہ مجھے کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں۔ اگلا ہے ترسیدن۔ ترسیدن کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، مضارع کیا آئے گا ترسد، ترسد، حاصل مصدر ترس۔ جملہ آئے گا کودک از صدائے بلند ترسد، کودک یعنی بچے از صدائے بلند، بلند آواز سے ڈرتے ہیں یا ڈر جاتا ہے۔ بچہ صدائے بلند، بلند آواز سے ڈرتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا سینٹنس آتا ہے، یہ مصدر آتا ہے آزمودن۔ آزمودن کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، اور اس کا مضارع کیا آئے گا آزماید، آزماید۔ یہاں آزمودن کا آزماید آ رہا ہے، یعنی لاسٹ پہ دال آنا ہی آنا ہے، کس میں؟ مضارع میں، اور دال سے پہلے والے حرف پر زبر لگے گی، کہ آزمود۔ یہاں اگر ہم آزمودن کو ہی نون ہٹا کے بنا دیتے تو وہ آزمود بنتا ہے، وہ بنے گا ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے، اور آزمود اور آزماید دونوں الگ چیزیں، تو یہاں مضارع کے لیے ہم آزماید بنتا ہے۔ آزمائش، آزمودن دیکھیں آزمائش کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے، آزمائش آتا ہے، خواہش آتا ہے، آخر پہ اس میں شین کا استعمال ہو رہا ہے۔ جملہ ہے اس کا کہ زندگی انسان را بارہا آزمایت، بے شک یہ چیز صحیح ہے کہ زندگی انسان را، کہ زندگی انسان کو بارہا کئی بار یا بار بار آزماتی ہے۔ بے شک یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے مختلف، جب اس کو مشکلات آتی ہے تو وہاں اس کو آزمایا جاتا ہے، کسی بھی طرح کی اس کو آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو انسان کو بار بار آزمایا جاتا ہے، اور جب اس کو آزمایا جاتا ہے تو وہ اس میں اگر کامیاب ہوا تو وہ پھر کہیں ہارتا نہیں ہے، جیسے امتحان میں آزمایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہے وہ ہے آراستن۔ آراستن کا مطلب ہوتا ہے سنوارنا، مضارع آئے گا آراید، حاصل مصدر ہے آرائش۔ او خانہ را با گلہائے زیبا آراید، او خانہ را با گلہائے زیبا آراید، کہ وہ گھر کو خوبصورت پھولوں سے سجاتا ہے۔ او کھانے را یعنی کھانے یعنی گھر، وہ گھر کو باگلہائے زیبا خوبصورت پھولوں کے ساتھ یا خوبصورت پھولوں کے ذریعے سے آراستہ کرتی ہے، سجاتی ہے۔ اگلا آتا ہے انداختن۔ انداختن کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، انداختن کا مطلب پھینکنا، مضارع کیا آئے گا اندازد، حاصل مصدر انداز، اور جملہ بنے گا اس کا او سنگی در آب اندازد و موج پدید آید۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ وہ پانی میں پتھر پھینکتا ہے، وہ سنگی کہ وہ ایک پتھر، در آب پانی میں، اندازت پھینکتا ہے، دو موج پدید آید تو لہریں پیدا ہو جائیں، تو لہریں جو ہے وہ جب کوئی پتھر پھینکتا ہے پانی میں تو وہ لہر اٹھ جاتی ہے۔ دو موج یا وہ موج پدید، پدیدن ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو اور کیا ہوتا ہے کہ موج یا لہر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ افتادن کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا، اس کا مضارع ہے افتد، اور افتادگی کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ جملہ یہ ہے کہ اگر بے احتیاطی کند ممکن است بر زمین افتد، افتد کیا ہے؟ مضارع ہے، اگر بے احتیاطی کنند کہ اگر لاپرواہی کرے
ممکن است کہ ممکن ہے پر زمین افتد کہ زمین پر گر 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 سکتے ہو، یا ممکن ہے کہ آپ زمین پر گر جاؤ۔ اگلا آتا ہے آفریدن۔ آفریدن کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ مضارع آئے گا آفریند، آفریند، حاصل مصدر آئے گا آفرینش۔ خداوند جہاں را با حکمت آفریند، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں را دنیا کو با حکمت، حکمت کے ساتھ آفرینت پیدا کیا۔ بوسیدن کا مطلب ہوتا ہے چومنا۔ مضارع آئے گا بوسید، حاصل مصدر بوسے۔ جملہ کیا بنتا ہے کہ مادر با محبت کودک خود را بوسید، کہ ماں محبت کے ساتھ کودک خود اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو بوسہ دیتی ہے یعنی چومتی ہے، کہ ماں محبت سے اپنے بچے کو چومتی ہے۔ تو یہ کچھ سینٹنسز تھے آج کے سبق کے، جو ہم نے مصدر کے ساتھ ان کو پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو یہ سینٹنسز ہے یہ روزمرہ میں استعمال آپ کر لو گے تو آپ کو ان سے فائدہ ہو، کیونکہ جتنے بھی یہ سینٹنسز ہیں انہی سینٹنسز کے ذریعے سے آپ کو روزمرہ میں استعمال ہونے والے جو جملے ہوتے ہیں ان میں ان کو جوڑ لو، اور جو بھی مصادر ہے، جیسے بہت سارے مصادر اس میں ہم نے پڑھے، تو ان مصادر کو آپ روزمرہ میں استعمال میں لانے کی کوشش کریں۔ اور کچھ افعال جو ہے آپ کو تیار کرنے ہیں، جیسے یہاں ہم نے کچھ مصادر پڑھے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی بہت سارے مصادر ہیں فارسی میں، وہ سارے مصادر یاد آہستہ آہستہ یاد کرو گے تو وہ ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم ان کو یاد نہ کریں، صرف ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی ہمیں فارسی بولنی آنی چاہیے اور ہم مصادر کو یاد نہ کریں، ہم سینٹنس بنانے کی کوشش نہ کریں، تو وہ ناممکن ہے کہ ہم لینگویج سیکھ جائیں۔ اگر آپ ان افعال کو جملوں میں سمجھ گئے تو آپ فارسی صرف یاد نہیں کر رہے بلکہ استعمال کرنا سیکھ رہے، اسی لیے ان کو استعمال میں لانا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، با خدا باشید۔